السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تہہ دل سے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنے قیمتی وقت میں سے تعلیم الاسلام کالج اولڈ اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کے لیے اپنا وقت انہوں نے نکالا، اور میں سب سے زیادہ مشکور و ممنون ہوں محترم جناب سر افتخار احمد ایاز صاحب کا، جو یو کے سے اسپیشلی تعلیم الاسلام کالج کی محبت میں یہاں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری عمر اس وقت 1 سال تھی جب محترم ڈاکٹر صاحب نے تعلیم الاسلام کالج میں ایف اے میں داخلہ لیا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی عمر جو ہے وہ اس وقت کتنی ہوگی۔ مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، تو اس لحاظ سے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنی تکلیف اٹھائی۔ ان کے والد صاحب نے ان کو ٹانگا نیکا سے پاکستان بھجوایا، کیونکہ ماشاءاللہ یہ انگلش میں تو بہت ماہر تھے، مگر اردو اور عربی میں ان کی جو تعلیم تھی وہ اتنی مایا ناز نہیں تھی، تو انہوں نے حضرت مسلم موعود سے مشورہ کیا تو پھر آپ کو پاکستان بھجوا دیا گیا۔ اس زمانے میں تعلیم الاسلام کالج تھا، وہ لاہور میں ہوتا تھا، اور اس میں آپ داخل ہوئے، اور وہاں پہ جب یونین کے الیکشن ہوئے تو آپ یونین کے سیکٹری منتخب ہوئے، اور محترم قمر عدیز صاحب جو بعد میں چیف سیکرٹری سندھ ہوئے وہ بھی صدر یونین تھے۔ تو اس طرح ماشاءاللہ ان دونوں دوستوں نے دین میں بھی اور دنیا میں بھی اپنا نام کمایا۔ محترم ڈاکٹر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو ملکہ برطانیہ کی طرف سے میڈل بھی دیے گئے ہیں، اعزاز ملے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ یو این او میں بھی جو ہمارے ریفیوجیز ہیں ان کے لیے بھی آپ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ 2 ممالک کے اعزازی کونسلر بھی ہیں یو کے میں، اور سب سے بڑی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کو سرکاری طور پر سعودی عرب کے بادشاہ کا سرکاری مہمان ہوتے ہوئے حج بیت اللہ کی بھی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو آپ نے اس عمر میں، جب کہ عام جوان آدمی بھی حج کے لیے جاتے ہوئے بعض دفعہ سوچتے ہیں، تو آپ کو حج کی بھی توفیق ملی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے دوست ہیں ہماری، کل بھی بہت سارے دوستوں سے بات ہو رہی تھی، اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹی آئی کالج کا ہر طرف سے شور سنا ہوا ہے، اور آپ بہت کام کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ہمیں خبر آپ کی طرف سے ملتی رہتی ہے، مگر آپ کرتے کیا ہیں، یہ کیوں ایسوسیشن بنی ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی تو آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ کل میری چیئرمین ایم ٹی اے سے ایک ملاقات تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو اتنے ایکٹیو ہیں اور ہر ماہ آپ کا کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا ہے، تو ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ ایسوسیشن کرتی کیا ہے۔ تو بہرحال میں نے ان سے جو بتا سکتا تھا انہیں انفارمیشن دی۔ تعلیم الاسلام کالج جو تھا وہ جب بنایا گیا تو یہ ہمارے پاکستان میں، پہلے یہ لاہور میں تھا، پہلے قادیان میں تھا، قادیان سے شفٹ ہوا، جب وہ ملک کی تقسیم ہوئی پھر لاہور رہا، اور اس کے بعد حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے اس کی ربوہ میں عمارت کی تعمیر فرمائی اور اس کو کالج کا آغاز ہوا۔ یہ کالج جس نے مایا ناز طلباء پیدا کیے، اس کے پرنسپل صاحبزادہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب، ان کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کے منصب پر فائز فرمایا۔ اس کے بعد ہمارے موجودہ حضور حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز بھی ہمارے تعلیم الاسلام کالج کے اولڈ اسٹوڈنٹ ہیں، ہم سے وہ 1-2 سال سینئر تھے، ہم نے آپ کو اسکول میں بھی دیکھا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، ایک آپ کے اسٹوڈنٹ نے مجھے سنایا اور میں نے بہت اس سے معزوز ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم اسکول میں تھے، جب انٹرول ہوتا تھا تو حضور چلے جاتے تھے ادھر ادھر، ہمیں نظر نہیں آتے تھے، ہم تو خوش گپیوں میں مشغول ہو جاتے تھے، کچھ کھانے پینے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو ایک دن کہتے ہیں ہمارے دل میں خیال آیا کہ ہم یہ دیکھیں کہ حضور جاتے کہاں پہ ہیں،
اور جب کہتے ہیں ہم نے ان کا پیچھا کیا تو دیکھا جو جماعت کی اسکول کے اندر مسجد تھی اس کے اندر آپ ظہر و عصر کی نماز ادا کر رہے تھے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو مقام دینا ہوتا ہے اس کی تربیت بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بڑا ہی ایمان افروز واقعہ تھا ہمارے لیے جو میں نے اس وقت سنا. اس کے علاوہ تعلیم الاسلام کالج کے جو اخراجات تھے وہ تقریباً 80% جو تھے وہ جماعت ہمارے لیے برداشت کرتی تھی. ہم لوگ اب باہر آ گئے ہیں، اس ملک میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور ہم اس میں سے کچھ خرچ کر کے اپنے ان غریب اور مستحق بچوں کے لیے اسکالرشپ فنڈ میں رقم بھجواتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ہمارے ایک دوست تھے جو تعلیم الاسلام کالج کے اولڈ اسٹوڈنٹ بھی تھے اور نہایت ہی غربت کی حالت میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری. وہ پاکستان میں روا میں رات کو ریلوے اسٹیشن پہ جا کے کلی کا کام کرتے تھے. دن کے وقت وہ جو دوست ہوتے تھے ان کا کسی کا سامان گھر لا دیا، کسی کی کوئی مدد کر دی، اگر انہوں نے کچھ پیسہ دے دیا تو وہ اس سے انہوں نے اپنے اسکول کے اخراجات کو برداشت کیا. تو بڑی ہی غربت کے زمانے تھے. ہم سب کو پتہ ہے کہ اکثریت وہاں پہ واقفین زندگی کی تھی جو نہایت ہی معمولی ان کو وظیفہ ملتا تھا جماعت کی طرف سے جس کے ساتھ وہ اپنے بچوں کا بھی خرچ کرتے تھے. تو وہ جو تعلیم الاسلام کالج تھا اس نے ہمیں ایک ماں کی طرح سنبھالا، ہمارا سارا خرچ برداشت کیا. ہمارے لیے انہوں نے اتنی آسانی پیدا کی کہ ہم پڑھ سکے اور آج ہم اس ملک میں آ کے آباد ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم میں سے تقریباً سارے ہی نہایت ہی اچھے مالی طور پر مستحکم ہیں. محترم ڈاکٹر صاحب کا ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں جس سے آپ اندازہ کریں کہ اس زمانے میں کالج جو تھا وہ کیسے سنبھالتا تھا. ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب آپ کو پاکستان پیسے بھجواتے تھے آپ کے خرچ کے لیے، اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ کچھ پیسے بھجوانے میں دیر ہو گئی. کنٹین کا وہ بل تھا جو ڈاکٹر صاحب نے ادا کرنا تھا اور وہ کنٹین والا مطالبہ کر رہا تھا. انہوں نے جو کنٹین کا مالک تھا اس نے پرنسپل صاحب سے رابطہ کیا. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث اس وقت تو وہ ابھی پرنسپل تھے، حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب. تو جب ان کے پیسے آئے تو یہ لے کے دوبارہ کنٹین والے کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ میں اپنی ادائیگی اب کرنا چاہتا ہوں، میرے پیسے آ گئے ہیں. تو اس نے بتایا کہ آپ کے پیسے ادا ہو چکے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے شفیق قسم کے اساتذہ تھے ہمارے اور کتنے شفیق ہمارے پرنسپل تھے جو اپنے اسٹوڈنٹ کا اتنا خیال رکھتے تھے. جب یہ فارغ ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب تعلیم کے لیے، ان کو اسکالرشپ مل گیا تو یہ جانے لگے. تو پرنسپل صاحب نے کہا آپ نے ہم سے اتنی محبت بڑھائی تھی، اب آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اتنی محبت اور اتنا پیار ہوتا تھا اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہمارے اساتذہ کا کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو دو واقعات میں نے آپ کو سنایا ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تعلیم الاسلام کالج کے لیے اس سال ہم نے تقریباً 32 لاکھ اور 10,000 روپے اس وقت تک ہم نے بھجوائے ہیں. 32 لاکھ 10,000 روپے جو اس مہینے 30 لاکھ 10,000 ہم نے اس مہینے میں بھجوائے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے 2 لاکھ روپیہ الگ بھجوائے تھے. تو ٹوٹل 32 لاکھ 10,000 روپے اسکالرشپ فنڈ میں ہمیں بھجوائے ہیں. اور ابھی جماعتی مالی سال ابھی ختم نہیں ہوا، انشاءاللہ امید ہے ہم جون تک اور رقم بھی اسکالرشپ فنڈ میں مرکز میں بھجوائیں گے. ہمارے پاس پیسے موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور وہ انشاءاللہ ہم بھجوائیں گے اور ان مستحق اور غریب بچوں کے لیے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو ایسوسیشن ہے وہ کیا کرتی ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک واقعہ میں اور سنا دیتا ہوں. تعلیم الاسلام کالج دوسروں کی نظر میں پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے اس کے ایک ممبر تھے، ان کا نام تھا میاں احسان الحق صاحب، جو پاکستان پیپل پارٹی کی ٹکٹ کے اوپر پاکستان قومی اسمبلی کے ممبر بنے تھے 1970 سے لے کے 1977 تک. انہوں نے فرمایا
کہ مجھے یہ بات سن کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ تعلیم الاسلام کالج اولڈ اسٹوڈنٹ ایسوسیشن جرمنی میں شروع کی گئی ہے۔ مجھے یقین ہے یہ پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہوگی۔ مجھے تعلیم الاسلام کالج سے بہت کچھ ملا۔ یہ ناشکری ہوگی کہ میں اسے بھول جاؤں۔ یہ ادارہ اینٹوں اور پتھروں کی عمارت نہیں ہے، یہ اخلاق کی تعمیر میں مدد دینے والا ایک ادارہ تھا۔ اساتذہ کی محبت اور پیار اور لگن مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں، یہ احمدی بھی نہیں تھے، ان کا جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ان کے جذبات آپ کے سامنے ہیں۔ یہ تھا وہ تعلیمی ادارہ۔ اسی ادارے میں سے ہمارے ایک بہت ہی لائق اسٹوڈنٹ تھے، ان کا نام تھا محترم طاہر عارف صاحب، ریٹائرڈ ڈی آئی جی پاکستان پولیس پنجاب۔ آپ بھی ایک مشہور شاعر اور قلم کار تھے۔ آپ نے بتایا کہ ایک دفعہ حکومت پاکستان کے ایک سینئر جوائنٹ سیکرٹری جو غیر از جماعت تھے، انہوں نے پوچھا کہ میں حضرت صاحب سے کیسے ملاقات کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا آپ کو یہ کیوں خیال آیا؟ انہوں نے کہا کہ میں یورپ جا رہا ہوں اور حضرت صاحب چونکہ میرے کلاس فیلو تھے، اس لیے میری خواہش ہے کہ میں جب یو کے جاؤں تو میں ان سے ملاقات بھی کروں۔ تو وہ وہاں جا کے جب انہوں نے ملاقات کی اور وہ اس قدر خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ ایک ایسا عظیم انسان جو تعلیم الاسلام کالج کا اولڈ اسٹوڈنٹ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو خلافت کے منصب پر فائز کیا، اور کہتے ہیں میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ اتنے بڑے منصب پر فائز ہونے والا میرا کلاس فیلو بھی ہوگا۔ تو بہت سارے واقعات ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے محترم ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بی سی کالج کے اولڈ اسٹوڈنٹ ہیں، اور بھی بہت سارے، جیسے میں نے بتایا کہ محترم کنور ادریس صاحب جو چیف سیکرٹری پاکستان سندھ کے تھے، وہ بھی اسی کالج کے اولڈ اسٹوڈنٹ تھے۔ تو اس طرح کے بہت سارے اور بھی اولڈ اسٹوڈنٹ تھے جن کا تذکرہ کروں تو بہت یہ لمبا ہو جائے گا پروگرام۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سال گزر رہا ہے، اس میں ہم نے جنوری میں تقریباً محترم ظہیر احمد خان صاحب جو اولڈ اسٹوڈنٹ تھے ٹی آئی کالج کے، اور محترم پروفیسر ڈاکٹر نصیر احمد خان صاحب کے صاحبزادے تھے، ان کے اعزاز میں ہم نے جنوری میں یہاں ایک تقریب منعقد کی، جس میں ہم نے محترم ڈاکٹر نصیر احمد خان صاحب کی بہت ساری یادیں اور ان کے واقعات بھی ان سے سنے۔ اس کے علاوہ ہم نے فروری میں جو ہماری کالج کی ویب سائٹ ہے، اس کو جماعت کی ویب سائٹ کے ساتھ ہم نے منسلک کر دیا، اور اس سے ہم لوگ بہت سارے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ بھی اس سائٹ کو وزٹ کریں اور دیکھیں کہ اس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ مارچ میں ہم نے ایک نیا پروگرام شروع کیا۔ وہ پروگرام جو تھا، ہمارے کام میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت وسعت ہو رہی ہے۔ ہم نے رمضان پیکٹ کے نام سے کام شروع کیا تھا 1 سال قبل، اور پہلی دفعہ صرف 60 کے قریب پیکٹ ہمیں ملے تھے، جس میں ہم نے تقریباً 10 کلو چاول، 5 کلو شوگر، 2 کلو گھی، آدھا کلو کھجور، آدھا کلو چائے کی پتی، یہ ہم نے تقسیم کرنے کا پروگرام بنایا تھا مرکز میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال 1,10,00,000 روپے کے پیکٹ، 166 پیکٹ ہم نے ربا میں تقسیم کیے ہیں۔ یہ وہ اسکالرشپ فنڈ کے علاوہ ہیں جو ہم عام طور پر رقم جو پاکستان میں بھجوا رہے ہوتے ہیں۔ اپریل کے اندر ہم نے یہاں پہ چودھری محمد علی انٹرنیشنل باسکٹ بال کا ٹورنامنٹ منعقد کیا۔ اس پروگرام میں محترم امیر صاحب تشریف لائے اور انہوں نے انعامات تقسیم کیے۔ میں اس موقع پر محترم امیر صاحب کا نہایت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اس سال ہمارے 3 پروگراموں کے اندر شمولیت کی اور محبت اور شفقت کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ہمارے پروگراموں کو کامیاب بنایا۔ ایک پروگرام تو باسکٹ بال ٹورنامنٹ کا تھا، دوسرا پروگرام جو ہم نے روسی مہمانوں کے لیے ایک جلسہ سالانہ پہ آئے ہوئے جو مہمان تھے، ان کے لیے ان کے اعزاز میں ایک عشائیہ دیا تھا، اس میں بھی آپ شامل ہوئے، اور آج بھی الحمدللہ آپ ہمارے اینول پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اللہ تعالیٰ محترم امیر صاحب کو اس کی جزا دے۔
मई में हमारा साइकिल टूर हर साल होता है। ये साइकिल टूर जर्मनी में हमने सबसे पहले शुरू किया था। मोहतरम अमीर साहब तो साइकिल चलाते ही हैं, लेकिन उनके देखकर हमें भी जोश आया कि ये ओल्ड स्टूडेंट हैं, इनको भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए। वो इस वक्त हमारा चौथा सालाना एनुअल जो होता है साइकिल टूर, वो भी हमने मई के महीने में मुनक़द किया। उसके बाद आता है मई और जून। मई और जून में हमने कज़ाकिस्तान और तुर्की के दौरे पे हम रवाना हुए। हम जर्मनी से वाया अनकरा कज़ाकिस्तान के शहर के लिए रवाना हुए और वहाँ से होते हुए वापसी पे हमने इस्तांबुल में क़याम किया। ये भी एक इंतहाई ईमान अफरोज़ हमारे लिए टूर था, जिसके अंदर हमारे इंतज़ाम 25 आदमी शामिल हुए, मगर 2 दोस्त जो थे वो बायसे मजबूरी उसमें शामिल ना हो सके, क्योंकि उनको कुछ ऐसे काम पड़ गए, लेकिन उन्होंने अपनी टिकट की पेमेंट पूरी की। ये भी बहरहाल उनकी तरफ से हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने तावन करते हुए वो पेमेंट अदा की। हम पहुँचे हैं जहाँ वहाँ पे कज़ाकिस्तान। तो आप सोचें कज़ाकिस्तान में कि जो मजलिस आमला है, हम प्राइवेटली गए थे और हमने अपने होटल बुक किए हुए थे। तो उनकी सारी आमला जो थी वो हमें इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पे आई हुई थी 6 कारें लेके। वो सारे लोकल अहमदी हैं, उनमें से एक भी पाकिस्तानी अहमदी नहीं है। और इस कदर अखलास और मोहब्बत के साथ हमें मिले कि ऐसे लग रहा था जैसे हमारे भाई हैं ये। उन लोगों ने हमें लेके गए, हमारा नाश्ते का इंतज़ाम किया, और जितने दिन हम वहाँ पे रहे हैं उनका एक नुमाइंदा हमारे साथ सफ़र करता रहा, क्योंकि हमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम था। वहाँ पे लैंग्वेज जो इंग्लिश इतनी बोली नहीं जाती और हमें रशियन आती नहीं है। तो बाहर पर उनकी तरफ से इस कदर ताउन हुआ, इस कदर मोहब्बत का उन्होंने इजहार किया, और हमें एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए भी वो आए। और फिर हमारे लिए एक बहुत बड़ी ग्रिल पार्टी का उन्होंने इंतज़ाम किया, जिसके अंदर उनकी सारी आमला और उनके जो भी मेंबरान थे वो शामिल हुए। हमारे दिल में फिर एहसास हुआ कि इन्होंने हमें इस कदर इज़्ज़त और एहतराम दिया, तो हम भी इनके लिए कुछ करें। तो अभी हम रसई में थे, वहीं पे हमारे पास एक बस थी जिसके अंदर कोई 30 के करीब जगह थी मुसाफिरों की। तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने अपने दोस्तों को कहा जो हमारे साथ टूर में शामिल थे कि देखें इन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो हमें भी तो चाहिए इनके लिए कुछ करें। तो एकदम हमने कहा कि चलें ठीक है, हम इनके लिए ईद आ रही है, कुर्बानी ईद, तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं कि इनको कुर्बानी के लिए अपनी तरफ से पैसे अदा कर देते हैं। तो आप सोचें कि विदिन 3 मिनट्स दोस्तों ने 1300 यूरो इकट्ठा करके मेरे हाथ में पकड़ा दिया। किसी एक ने भी ये सवाल नहीं किया कैसे, क्यों और कब। वो पैसे हमने, जब उन्होंने हमारे लिए वो ग्रिल पार्टी की, तो हमने वो पैसे उनकी खिदमत में पेश किए और कहा कि हमारी तरफ से यहाँ पे कुर्बानी कर दी जाए। तो ये भी एक हमारी एसोसिएशन में तावन का एक पहलू नज़र आता है कि वो कैसे अखलास में हमारे साथ तावन करते हैं, और हर वो काम जो हम उन्हें कहते हैं उसके लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। मैं उसके लिए अपने मेंबरान का भी इंतहाई तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ। उसके बाद हमारा ये जब टूर हो गया, तो उसके बाद जब वो दोस्त तशरीफ़ लाए हैं, तो फिर हमने उनके एजाज़ में यहाँ पे एक डिनर मुनक़िद किया, और उसका भी सारा ख़र्चा जो था हमारे एसोसिएशन के मेंबरों ने डोनेट किया, और उस डोनेशन से फिर हमने उसका बिल भी अदा किया, जिससे हमारे वो रूसी मेहमान बहुत ही खुश होकर यहाँ से गए। मोहतरम मिशनरी इंचार्ज साहब ने भी इसका इज़हार किया कि बताया कि ये वो मेहमान कितने यहाँ से खुश गए हैं आपसे। बल्कि मुझे वहाँ से फ़ोन भी आए हैं, वो मुझे कह रहे थे आप कब आ रहे हैं। मैंने कहा अब तो सर्दी हो गई है, इतनी सर्दी में तो हम रूसी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुआ करें अल्लाह ताला आइंदा भी हमें मौका दे तो हम आपके पास वापस वहाँ तशरीफ़ लाएँ। तो ये थे वो प्रोग्राम जो होते रहे हैं। और इसके बाद जो है अगस्त के अंदर जलसा सालाना के ऊपर हमने अपना स्टॉल लगाया, जहाँ पे मोहतरम अमीर साहब ने भी इस स्टॉल को विज़िट किया, और वहाँ पे हमें 17-18 नए मेंबर मिले। बहुत सारे मेंबरान ने अपना मेंबरशिप फ़ंड भी और सालाना जो होता है स्कॉलरशिप फ़ंड भी, उसमें भी उन्होंने अदायगी की। और सितंबर के अंदर तलीमुल इस्लाम कॉलेज जो था उसको हमें एसोसिएशन को एक ग्रिल पार्टी यहाँ करने की तौफीक मिली,
جس کے اندر بھی بہت سارے دوست تشریف لائے. محترم امام صاحب بھی وہاں پہ تشریف لائے اور وہ بھی بڑا کامیاب پروگرام تھا. اور اس سال کا یہ آخری پروگرام جو ہے وہ آج کی ہمارا اینول ڈنر ہے جس میں آپ دوست اس وقت شامل ہیں. تو میں تمام دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسی طرح تعاون کرتے رہیں اور اس پروگرام کو آگے سے آگے بڑھائیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ہمارے کام میں بہت وسعت آ چکی ہے. ہم نے 2 مساجد کے لیے بھی پیسے ادا کیے ہیں افریقہ میں، جن کی رقم ادا کر دی گئی ہے، ان کی اجازت بھی آ گئی ہے اور وہ مساجد تنزانیہ میں بنے گی. اس کے علاوہ ہمارے پاس تعلیم الاسلام ہائی اسکول بنانے کے لیے فنڈ جمع ہو رہا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی ہمیں فنڈ مل گئے ہیں. میری بہت مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو ہم اس کی مکمل ادائیگی کر کے اس اسکول کی تعمیر کے لیے بھی ادا کر دیں گے. تو یہ بھی آپ دوستوں کا تعاون ہے کہ آپ تعاون کر رہے ہیں تو یہ کام آگے سے آگے چل رہا ہے. تو جیسے میں نے بتایا رمضان پیکٹ، مساجد کی تعمیر، اسکول فنڈ، اسکالرشپ فنڈ، یہ سارے وہ کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں. آپ دوست تعاون کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی جزا بھی دے. تو میں ان الفاظ پر آپ اختتام کرتا ہوں. میں محترم سر ڈاکٹر افتخار ایاز صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اگر بیٹھ کے کچھ کہنا چاہیں تو بیٹھ کے کہہ لیں، ورنہ یہاں اسٹیج پہ آ کے کچھ کلمات ہمارے لیے جو کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں. بیٹھ کے